بریگیڈیئر ریٹائر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے اس اہم خطاب کو؟ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بہت ہی اچھا بیان دیا ہے، ایڈریس کیا ہے نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کو، اور کھل کے جس طرح وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں انہوں نے نیشنل سیکورٹی کے اوپر بات کی ہے، انہوں نے خیالات کا اظہار کیا ہے اور انڈیا کو وارن بھی کیا ہے. اور انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی ہے کہ کسی بھی مہم جوئی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش یا اس کی خلاف ورزی کا بغیر کسی اچکاہٹ کے فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ بڑا کلیئر بتایا ہے. اور ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید گہرا تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ سے زیادہ جواب دیا جائے گا. مطلب ہے یہ 10 گنا زیادہ اس کا جواب دیا جائے گا. اس پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ دار انڈین گورنمنٹ ہوگی، اور جن کی اس وقت وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور اس کے بعد یہ ایک بہیو ہی نہیں کرے کہ یہ کیسے نہیں جا سکتا، یہ اپنی یہ خیال دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر یہ ایسی حرکت کرتے ہیں یہ بہت خطرناک نتائج پیدا ہوں گے. جنگیں میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی. جس طریقے سے یہ کرتے ہیں، رافیل جہاز اگر ہمیں مل جاتے تو ہم پاکستان کا یہ کر دیتے. رافیل جہاز مل گئے، آپ نے کون سا تیر چلا دیا؟ ان کو 3-4 جہاز گرا لیے، پائلٹ ان میں مر گئے، اور اب ان کو آپ اضافی اعزاز دے رہے ہیں، یہ جو ایوارڈ دے رہے ہیں. آپ یہ سوچیں یہ ان کا حال ہے. جنگیں یقیناً محکم پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشن شفافیت، اداروں کی مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی، جو کہ پاکستان میں کود کر بھرا گیا. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، کہ انہوں نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، جگہ کیا، ایک چھتری کے نیچے کیا، اور پھر ہماری مسلح افواج نے فوج عوام کی طاقت کے ساتھ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کیا، اس کو 4 سے 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی ذمہ دار، رسپانسبل اور میچور نیوکلیر ملک ہے. اور اس کے ساتھ ہماری فوج بہت ہی بیٹل ہارڈن اور پروفیشنل ہے. یہ امریکہ کو اور سب دنیا کو پتہ چل گیا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا اب یہ جو کشمیر ہے یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، جو ہم پاکستان ہمیشہ کہتا رہا ہے، اور اس ریجن میں اس مسئلے کا حل کرنا بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیے کہ اب پاکستان اس ریجن میں ایک ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا. ایران، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا اس ایریے میں میٹر کرتے ہیں. انڈیا از جسٹ آؤٹ آف دیس تھنگ. انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے، اس لیے اب ان کو دن رات نیند نہیں آتی اور تندور کا دونوں پیٹنا ڈالتے رہتے ہیں. آئی تھنک ساتھ ہی فیلڈ مارشل نے فارغ تحصیل افسران پر زور دیا کہ وہ دیانتداری، بے لوث خدمت اور قوم کے لیے غیر متنزل عزم پر ثابت قدم رہے. آئی تھنک یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک سپاہ سالار کو، اپنی مسلح افواج کو اور قوم کو تیار رکھنے کی تھی، خاص طور اس وقت جب انڈیا بار بار دوبارہ آپریشن صدور کو کنٹینیو کرنے کی بات کرتا ہے. لیکن یہی بات بار بار ریپیٹ ہم کرتے ہیں کہ اگر ایسی حرکت کرتا ہے اس کو 10 گنا اکنامک اور ملٹری لاس ہے. رائٹ. اور حارث نواز صاحب، جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بات کی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی، جو کہ حارث نواز صاحب جس طرح سے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی بات کی فیلڈ مارشل نے، اور انہوں نے یہ باور کروایا کہ جس طرح سے انڈیا سمجھتا ہے. غالباً دونوں مہمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو آپ کو بتائیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا ہے، اور فیلڈ مارشل نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کیا. اور شرکاء سے خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی ہے. فیلڈ مارشل نے سول اور ملٹری اداروں کے مابین ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا. فیلڈ مارشل نے مشکل حالات میں پیچیدہ چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ذہنی تیاری، عملی فہم اور ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر بھی زور دیا.